نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول رحمت بحیثیت سپہ سالار۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں شجاعت و بہادری اور سپہ سالاری کے عظیم شان کارناموں کی کمی نہیں۔ کرۂ ارض کے مختلف حصوں سے ایسی زلزلہ بدوش ہستیاں اٹھتی رہیں جنہوں نے اپنی تلواروں کی نوک سے دنیا کے طبقے الٹ دیے، لیکن کیا کبھی ان کی فتح و نصرت کی بازگشت روح انسانی کے نہا خانوں میں گئی؟ کیا ان کی تلواریں اوہام اور خیالات فاسدہ کی بیڑیاں کاٹ کر تہذیب و معاشر کا کوئی نیا خاکہ بھی پیش کر سکیں؟ ہاں، ان کی تلواریں ایسے خاکے تراشنے سے قاصر ہیں، لیکن سپہ سالار مدینہ نے جو انقلاب پیدا کیا، انسانیت کو جو معراج بخشی، رب کبریاء کی قسم، ان نیلگوں آسمان کے ستارے آج تک دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک۔ اور آج میں معاشرے کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پہ کھڑی ہو کر سپہ سالار اسلام کی داستان کو حجازی لے میں چھیڑنا چاہتی ہوں کہ وہ تو ایسا جرنیل تھا جس کے بارے میں برنارڈ شاہ نے ببھانگ دہل کہا تھا کہ آج پھر نوح انسانی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت حاصل ہو جائے تو دنیا سے خوف و ہراس، خون ریزی اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے اور عالم دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ فضیلت وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ وہ ایک ایسا امی سپہ سالار تھا جس نے عرب والوں کو بہادری سکھائی، جن کی شجاعت و مردانگی کی یہ حالت تھی کہ جب مقدس بستی مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا تو شہر خالی چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، لیکن جب ان کی قیادت جرنیل مدینہ نے کی تو نوعمر بچے عرب کے نامور سپہ سالار ابو جہل کا سر کاٹتے دکھائی دیتے ہیں، اور ابو جہل کے آخری الفاظ تھے کہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اونٹوں کے چرانے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہ کر کیسر کے تمسخر کو توڑا، کسریٰ کا گریباں چاک کیا۔ ارے میں نے تاریخ کے اوراق کی ورگردانی کی، مجھے تاریخ انسانی میں محمد عربی ایک ایسے منفرد سپہ سالار نظر آئے کہ جس نے جنگ کا مقصد اور نقطہ نظر ہی بدل ڈالا۔ سپہ سالار اسلام نے اعلان کر دیا، جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ کہا، جنگ نہ مال غنیمت کے لیے، نہ کشور کشائی کے لیے، پھر کس لیے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی؟ پر لبیک کہنے کے لیے، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، کی خوشخبری کے لیے۔ اور مجاہدین اسلام کا آخری ہدف کیا ٹھہرایا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ارے میں ان سپہ سالار کی بات کر رہی ہوں جس جیسا بہادر چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سلطنت مدینہ کو 24,000 کا لشکر مسمار کرنے کے لیے بڑھا تو وہ 1800 صحابہ کے تن بدن میں حمیت و غیرت کو بڑھانے کے لیے یوں پکارا، ساتھیو یہودی پلٹ گئے، جو تم سے پلٹنا چاہتا ہے پلٹ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلا دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ کیا یہ بات تاریخی ہے؟ وہ ایسے باحوصلہ سپہ سالار تھے، حنین میں مسلمان کے اکھڑے قدم دیکھ کر یوں بہادری کے ترانے الاپ رہے تھے، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کی کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ وہ ایسے یقین محکم کے ساتھ کھڑے تھے جیسے برق کی توانائیاں مرتکز ہو گئی ہوں، آندھیوں کی تندی ایک نقطہ پر سمٹ گئی ہو، جیسے طوفانوں کی تیزی متشکل ہو گئی ہو۔ ایک ہندو شاعر پکار اٹھا، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، کسی دوسرے نے کہا، مائیں جانتی ہیں ایسے بہادر خال خال۔ پھر کسی سپہ سالار کی عظمت کا اندازہ اس کے عساکر کی اخلاقی تربیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ نیپولین کے
کے قول کے مطابق اخلاقی طاقت جسمانی طاقت سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ سپہ سالار اسلام کے کردار کا یہ پہلو ایسا روشن اور تابناک تھا کہ عرش والے نے تصدیق کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور اگر جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہو تو سن لو، ماہرین عرب نے صدیوں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر جنگ کے جو بنیادی اصول وضع کیے۔ جرنیل مدینہ آج سے 1400 سال قبل حنین و بدر کے میدانوں میں اپنا چکے ہیں۔ آج چنگیز خان اور سکندر اعظم کی سپہ سالاری کی بات کرتے ہو، میں پوچھتی ہوں کہ انہوں نے کبھی ایسے جرنیل کو دیکھا ہے جس نے انسانی خون کی حرمت کو یوں قائم کیا ہو کہ جب آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو دشمن کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، ان کے ظلم ان کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہے تھے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، قوت تھی، غلبہ تھا، 10,000 تلواریں اشاروں کی منتظر تھی، چاہتے تو شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے، خون کی ندیاں بہا دیتے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار نے عظیم الشان کلمات لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں سے طریق کا رخ بدل دیا۔ شاعر پکار اٹھا، دنیا میں اگر کوئی ڈھونڈے ثانی محمد، دنیا میں اگر کوئی ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو کیا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور تقریریں سننے کے لیے آپ اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو سن سکتے ہیں۔